امریکی صدر ٹرمپ کے بیان نے ایک بار پھر تہلکہ مچا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اینڈریو ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ پیٹریاٹ میزائل یوکرین کو فراہم کر دیے گئے ہیں اور انہیں جرمنی سے نکال کر یوکرین کو فراہم کیا گیا ہے۔ جب اس خبر کی تصدیق جرمنی سے کی گئی تو جرمنی نے کسی بھی رسپانس دینے سے جو ہے وہ معذرت کا اظہار کیا اور اس خبر سے بالمکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ 14 جولائی 2025 تک یہی اطلاعات تھیں کہ امریکہ اور جرمنی مل کر فیصلہ کریں گے کہ کب پیٹریٹ ایئر ڈیفنس میزائل جو ہیں وہ یوکرین کو روانہ کیے جائیں، کیونکہ روس کے مسلسل حملوں سے فوری طور پر یوکرین کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے ڈرون حملوں میں نقصان اٹھانے کے بعد سے روس نے میزائلوں، ڈرون اور طیاروں سے حملوں میں بہت تیزی کر دی تھی اور روسی Su-34 دن میں 5 سے 7 مرتبہ حملہ آور ہوتے ہیں، جبکہ روزانہ کم سے کم 50 ڈرون حملے کیے جاتے ہیں۔ روس یوکرین پر اپنے بلسٹک ہائپرسونک میزائلوں سے بھی حملہ آور ہو رہا ہے، اس لیے صورتحال بڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس صورتحال میں جبکہ جرمنی کا یہ کہنا ہے کہ اس کو امریکی اقدامات کا کوئی خبر ہی نہیں ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کیا کہ جرمنی سے جو ہے وہ یہ میزائل نکال کر یوکرین بھیجے جا رہے ہیں، تو یہ جرمنی کے لیے تو سرپرائز ہے، لیکن یہ امریکہ اور جرمنی کے تعلقات کے لیے بھی بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ جرمنی امریکی ہتھیاروں کی خریداری روکنے والا پہلا یورپی ملک ہے اور جرمنی کو امریکی ہتھیاروں اور ان پر آنے والی جو پابندیاں اور بیچ میں جو مسئلے مسائل ہیں اس پر بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ جرمنی اسرائیل سمیت دیگر کئی ممالک سے ہتھیاروں کی خریداری شروع کر چکا ہے اور پیٹریاٹ میزائل اس کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اس کے ایئر ڈیفنس کے لیے یہ بہت اہم تھے۔ یہ پیٹریاٹ میزائل جو ہیں وہ نیٹو کمانڈ کے تحت آتے تھے اور امریکی اڈوں پر ہی نصب تھے، لیکن وہ جرمنی میں باہر لگے ہوئے تھے، اور ان میزائلوں کو ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی کی ایئر اسپیس روس کے لیے بالکل کھلی عام ہو گئی ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بہرحال جرمنی نے اپنے طور پر کافی انتظامات کر رکھے ہیں، لیکن پھر بھی جرمنی سے اتنی بڑی جو بیٹری ہے اس کا نکل کے جانا اور پورے سسٹم کا نکل کے جانا جرمنی کے لیے بھی بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوکرین سمیت نیٹو کے ممالک نے پیٹریاٹ میزائل کی فراہمی کا طریقہ جو ہے وہ کار وضع کرنا تھا، جس میں جرمنی سمیت تمام ممالک کو پیٹریاٹ میزائلوں کی فراہمی کا طریقہ کار جو ہے وہ طے کرنا تھا، اور اس پر بات چیت ابھی ہو رہی تھی۔ جرمنی جو اپنے پرانے PAC-2 پیٹریاٹ میزائل جو ہے بھیجنے کا خواہاں تھا، ان کی جگہ PAC-3 کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے، جو کہ بہرحال جدید ترین تھے، اور جرمنی کو اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں۔ PA2 اور PAC میں بنیادی فرق یہ ہے کہ PAC-2 جو ہے اس کی رفتار قدرے کم ہے اور وہ تقریباً 5630 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ پرواز کرتا ہے، جبکہ PAC-3 کی جو رفتار ہے وہ 6170 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ لیکن اصل فرق یہ ہے کہ جو نیا ورژن ہے وہ تیزی سے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے اور ٹارگٹ کو ہٹ کر دیتا ہے، جبکہ پہلے میزائل میں یہ تھا کہ وہ اس کے قریب جا کر پھٹ جاتا تھا اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا۔ تو شوٹ ٹو کل اور دیگر معاملات میں کافی فرق ہونے کی وجہ سے جرمنی کو اس بارے میں بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں۔ پیٹریوٹ کے مکمل سسٹم کی قیمت جو ایکسپورٹ میں ہے وہ $2.3 بلین ہے، اور ایک میزائل کی قیمت جو ہے وہ جو اس سے فائر کیا جاتا ہے اس کی قیمت 6 سے 10 ملین ڈالر ہے۔ امریکہ نے ایسے 250 پیٹریوٹ سسٹم پوری دنیا میں 18 ممالک کو فروخت کیے ہیں، اور ایسے 10,000 میزائل جو ہیں وہ ابھی تک فراہم کیے جا چکے ہیں۔ پیٹریوٹ میزائلوں کو گلف وار میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی تھی جو کہ اس وقت اسکڈ میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، جو کہ عراق فائر کر رہا تھا۔ اس کے نئے نظام میں اس میزائل کی رفتار میں اضافے کے ساتھ میزائل کے براہ راست آنے کے اور اس کو ہٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور اس کا جو حالیہ رزلٹ ہے حالیہ جنگوں میں وہ تقریباً جو ہے وہ 80 سے 90% تک ہے، جبکہ پرانے سسٹم کا جو کامیابی کا ریشو تھا وہ تقریباً 60 سے 80% تھا۔ ٹرمپ کی اس موو کے نتیجے میں جرمنی کا رد عمل سخت ہوگا۔ جرمنی پہلے ہی اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم Arrow 3 خرید چکا ہے اور یورپین ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے اس کا بھی حصہ بن چکا ہے، اس لیے مستقبل میں جرمنی امریکی ہتھیاروں پر اپنا انحصار اور مزید کم کر دے گا، اور جرمنی اور امریکہ کے درمیان جو رفٹ چل رہی ہے وہ اور مزید جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔